خاک کا پتلا۔ میرے سامنے ایک ادھیڑ عمر فالج زدہ شخص نشان عبرت بنا بیٹھا تھا۔ اس کی حرکات، تاثرات، رویے اور جسم کے ہر حصے سے بے بسی، بے کسی، لاچارگی ٹپک رہی تھی۔ اس کا آدھا جسم بری طرح فالج کی گرفت میں تھا۔ فالج نے اس کے آدھے جسم کو پتھر کا بنا کر رکھ دیا تھا، بلکہ فالج نے اس کے آدھے جسم کو ناکارہ بنا کر رکھ دیا تھا۔ آدھا جسم زندہ، آدھا مردہ۔ قدرت نے اس شخص سے بہت ہی خوفناک اور بھیانک انتقام لیا تھا۔ قدرت نے اس سے آدھی زندگی چھین کر اس کو نیم مردہ زندہ لاش بنا کر چھوڑ دیا تھا۔ اگر اس کے آدھے جسم میں دوڑتی زندگی بھی قدرت چھین لیتی تو شاید یہ بے بسی، مجبوری، بے کسی کے عذاب سے نہ گزرتا۔ قدرت نے اس کے متکبر، طاقتور جسم پر آدھی موت وارد کر کے اس کی اوقات یاد دلا دی تھی۔ آج یہ بیماری اور بڑھاپے میں جکڑا رحم طلب، مدد طلب نظروں سے ہر ایک کو دیکھ رہا تھا۔ آج جب اس کی رگوں میں اچھلتا دوڑتا خون سرد ہو گیا تھا۔ ایک وقت ایسا بھی تھا جب طاقت اور جوانی، اقتدار کے نشے میں یہ اسی جسم سے مجبوروں، غریبوں، مظلوموں کو بے رحمی، بے دردی سے مارا کرتا تھا۔ اس کو اپنی طاقت، عقل اور اقتدار کا بہت زیادہ نشہ تھا۔ جب اس کے جسم میں گرم طاقتور خون دوڑتا تھا اور اس کے سر پر اقتدار کا سورج روشن تھا، تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی رگوں میں دوڑتا خون، اس کے جسم اور اعضاء کی طاقت کبھی کم بھی ہو سکتی ہے۔ اس کا اقتدار، اختیار کبھی غروب بھی ہو سکتا ہے۔ طاقت اور جوانی اور اقتدار کے نشے میں دھت انسان یہی سمجھتا ہے کہ اس دھرتی کا سب سے نرالا طاقتور، صاحب اقتدار اور صاحب عقل میں ہی ہوں۔ جس خوبصورتی، طاقت، عقل اور اقتدار کا آج میں مالک ہوں، یہ تمام خوبیاں اس سے پہلے کسی کو بھی نصیب نہیں تھی۔ ایسی خوش فہمی بلکہ غلط فہمی اکثر انسانوں کو ہو جاتی ہے۔ انسان اس کو پروموٹ کرنے کے لیے جسم کو خوبصورت سے خوبصورت، طاقتور بنانے کے لیے نت نئے طریقے ڈھونڈتا ہے۔ ہر روز نئے پاپڑ بیلتا ہے۔ دوسروں میں نمایاں اور منفرد رہنے کے لیے مہنگے سے مہنگے لباس، پرفیومز، گھڑیاں اور سونے کی انگوٹھیاں اور زنجیریں پہنتا ہے۔ جہازی گاڑیوں، شاہی محلات جیسے بنگلوں، فارم ہاؤسوں میں رہتا ہے۔ بڑے با اثر لوگوں سے تعلقات رکھتا ہے۔ خود پر اور دوسروں پر بے دریغ اپنی دولت لوٹاتا ہے۔ ان تمام حماقتوں کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ میں سب سے الگ، طاقتور اور صاحب عقل ہوں۔ شب و روز ایسی ہی حرکتوں میں لگا رہتا ہے، لیکن یہ مشت غبار یہ بھول جاتا ہے، ان کمزور، بیمار بوڑھوں کو دیکھ کر قبرستان میں جا کر اس کی عقل ٹھکانے نہیں آتی کہ شہر خاموشہ میں اس جیسے لاکھوں انسان مٹی کے ڈھیر کا حصہ بن چکے ہیں۔ کیڑے مکوڑے، حشرات الارض اس جیسے لاکھوں کروڑوں انسانوں کے جسموں کی مٹی کو چاٹ چکے ہیں۔ اب ان قبروں میں کھوپڑیاں اور ہڈیاں ہی نشان عبرت ہیں۔ اگر آپ کسی بھی قبرستان چلے جائیں اور ایک لمحے کے لیے یہ سوچیں کہ 100 سال پہلے یہ سارے کے سارے ہماری طرح ہی زندہ، حرکت کرتے، ہنستے کھیلتے، لڑتے جھگڑتے انسان تھے، اس کرۂ ارض پر فرعون، نمرود، شداد، سکندر، چنگیز خان، ہلاکو خان، امیر تیمور جیسے انسان پوری طاقت اور غرور کے ساتھ زندہ تھے، ایسے ظالم طاقتور لاکھوں جنگجو سپاہیوں کے ساتھ جس ملک یا شہر کا رخ کرتے، اس کو صفحۂ ہستی سے مٹا کر لاکھوں انسانوں کا قتل عام کرتے، ان کی کھوپڑیوں کے مینار بناتے، شہروں اور انسانوں کو زندہ جلا کر راکھ کے ڈھیر میں تبدیل کر دیتے۔ ان ظالموں نے شہروں کے شہر اور ملکوں کے ساتھ زمین کو ادھیڑ کر رکھ دیا۔ ساری دنیا کے ہیرے جواہرات اور سونے چاندی کے ڈھیر لوٹ کر لے گئے، اور جب ان ظالموں، طاقتور لٹیروں کے جسموں میں دوڑتا خون سرد ہوتا، جوانی کا سورج غروب ہو کر بڑھاپا ان کے جسموں پر فیصلہ کرتا، جسم پر کمزوری اور راشہ طاری ہوتا، موت کی دہلیز ان کو نظر آتی، تو یہ سارے خزانے، سونے چاندی کے ڈھیر کو حسرت بھری نظروں سے دیکھتے کہ موت کا اندھا غار ان کا انتظار کر رہا ہے، تو سرد آہ بھرتے اور بآواز بلند کہتے، ہے کوئی کرۂ ارض پر جو یہ سارے کے سارے خزانے لے لے اور ہمیں ہماری جوانی، طاقت واپس کر دے؟ اور پھر انہی حسرت بھری نظروں سے یہ موت کے گمنام غاروں میں اتر جاتے، مٹی کے ڈھیر میں تبدیل ہو جاتے۔ انسان اگر ذرا سا بھی غور و فکر سے کام لے تو اس پر یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ تاریخ کے اوراق طاقتور حکمرانوں، ظالموں سے بھرے پڑے ہیں۔ تاریخ میں ایک سے بڑھ کر ایک انسان کے سبق آموز واقعات موجود ہیں، لیکن بے خبر انسان سبق لینے کی بجائے آنکھیں بند کر کے اس جنون میں مبتلا ہے کہ میں نے تو مرنا ہی نہیں، میں تو خدا سے قیامت تک زندہ رہنے کا سرٹیفکیٹ لے کر آیا ہوں۔ زوال، بڑھاپا یا موت یہ تو دوسروں پر وارد ہونی ہے، میں تو پتھر، لوہے کا بنا ہوں۔
وقت زوال میرے لیے نہیں بنے، دوسروں کو روزانہ قبروں میں اتارتا ہے، روزانہ ہسپتالوں قبرستانوں کے قریب سے اس بے پرواہی سے گزرتا ہے کہ نہ تو میں نے کبھی بیمار ہونا ہے اور نہ ہی موت کا آہنی شکنجہ مجھے کسے گا۔ بے خبر انسان یہ نہیں دیکھتا کہ اس سے اچھے تو یہ درخت، پتھر، مٹی کے ڈھیر، گھر، فرنیچر، در و دیوار، ندیاں، نالے، دریا، سمندر، چاند، تارے، کاریں، گاڑیاں، انسانوں کی بنائی ہوئی ہزاروں لاکھوں ایسی چیزیں جو سینکڑوں ہزاروں سال تک قائم رہتی ہیں، اور خود انسان کو ایک سیکنڈ، ایک سانس کا بھی بھروسہ نہیں۔ رات جب نیند کی آغوش میں بے خبر ہوتا ہے تو پتہ نہیں اگلے دن بیدار بھی ہوتا ہے کہ نہیں۔ جس دفتر میں کام کرتا ہے ایک ایک کر کے اس کے ساتھی فنا کی وادی میں اترتے چلے گئے۔ انسان کے بچپن کے کتنے دوست، رشتہ دار جو اس کے سامنے شہر خاموشوں میں منتقل ہو گئے، کتنے جو آج صرف تصویروں اور یادوں میں زندہ ہیں۔ لیکن یہ انسان خود کو عقل کل سمجھنے والا دنیا کے ہنگاموں اور رنگوں میں اس طرح گم ہے کہ موت لازوال بڑھاپا مجھے آنا ہی نہیں۔ یہ بڑھاپے کے اس وقت کو بھولا ہوا ہے جب اس کے اپنے ہی جسم پر اس کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے، جسم پر کمزوری اور رشا قبضہ جما لیتا ہے، اپنے جسم کو ہی اپنی مرضی سے حرکت دینے پر قادر نہیں رہتا، اور جب جسم کے اعضاء فالج زدہ یا بیماری کا شکار ہو جائیں تو ڈاکٹر ان اعضاء کو کاٹ کر الگ کر دیتے ہیں۔ انسان کی اوقات یہ ہے کہ جن چیزوں کو کھا کر یہ جوان اور طاقتور ہوتا ہے، یہی چیزیں بڑھاپے میں انسان کو کھانا شروع کر دیتی ہیں، یہی چیزیں بیماری میں اضافے اور موت کا سبب بن جاتی ہیں۔ انسان جب بیماری اور موت کی دہلیز کی طرف بڑھتا ہے تو زندگی کے لمحات کو مزید طویل کرنے کے لیے در در جا کر زندگی اور صحت کی بھیک مانگتا ہے۔ میرے سامنے بھی اپنے وقت کا مشہور و معروف تھانے دار بیٹھا تھا جس نے اقتدار اور طاقت کے نشے میں مجبور مظلوموں کی زندگی عذاب بنا رکھی تھی، اور آج یہ خود بے بسی کی تصویر بنا زندگی کی بھیک مانگتا پھر رہا تھا۔